الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تعلیم چل رہی تھی صبح کی نماز کی تاکید کے بارے میں، کتنی سخت اس کی تاکید آئی ہے، لیکن صبح کی نماز میں ہماری اتنی ہی زیادہ غفلت ہوتی ہے۔ آج ایک حدیث سنا کر بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ جو حضرات میرا بیان سن رہے ہیں ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، وہ حضرات جانتے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں پہلے ہمارے دور کے اندر بچے کو، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، تو ان بچوں کو اپنی پیشاب کی جگہ پر ایک کپڑا باندھ دیتے تھے۔ اس ملک میں تو نیپی ہوتی ہے، یا تو بچپن ہی سے نیپی پہنا دی جاتی ہے۔ اب انڈیا میں بھی اس کا رواج ہونے لگا کہ وہاں بھی نیپی پہنا دی جاتی ہے، لیکن پہلے نیپی نہیں پہناتے تھے، کپڑا باندھ دیتے تھے۔ اس زمانے میں اگر کسی بچے کو آپ نے گود میں لیا ہے اور اس نے آپ کے گود میں پیشاب کر دیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کو نیچے اتار کر رکھ دیتے ہیں، پھر اپنے کپڑے کو پاک صاف کرتے ہیں یا کپڑے بدل لیتے ہیں اور اپنے بدن کو بھی پاک کرتے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ ناپاکی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پاکی ایمان میں سے، اور ایمان جنت کی طرف لے جاتا ہے، لہذا ہم فوراً کپڑے کو پاک کر لیتے ہیں، بدن کو پاک کر لیتے ہیں۔ اب چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، ہر آدمی کو چھوٹے بچوں پر پیار ہوتا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، جتنے بچے ہیں عام طور سے کیا ہوتا ہے، یا تو وہ ماں باپ کے گود میں ہوتے ہیں، یا چچا کے گود میں ہوتے ہیں، یا چچی کے گود میں ہوتے ہیں، یا خالہ کے گود میں ہوتے ہیں، یا خالو کے گود میں ہوتے ہیں، یا نانا کے گود میں ہوتے ہیں، یا دادا کے یا دادی کے گود میں ہوتے ہیں۔ جو قریبی رشتہ دار ان کو، بچوں کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں۔ اگر اس نے پیشاب کر دیا تو کوئی دادا دادی یا نانا نانی یا ماما مامی یا چاچا چاچی یا خالو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس پیشاب کو اپنے بدن پر لگاتا ہو۔ کبھی دیکھا ہے؟ ایسا نہیں دیکھا ہے۔ بچے نے پیشاب کر دیا، فوراً اس کو اٹھا کر نیچے رکھ دیتے ہیں۔ اس میں بھی ایک بات یاد رکھے، بچے نے اگر اپنے گود کے اندر پیشاب کر دیا تو اس کو یہ اس طرح سے برتاؤ نہ کریا جائے کہ اس سے نفرت کر فوراً اس کو اٹھائے اور جلدی سے اس کو نیچے رکھ دے، جیسا کہ اوہ کیا کر دیا، اس نے پیشاب کر دیا۔ نہیں، اب پیشاب تو کیا ہے، اب اس کو پیشاب پورا کر لے، اس کے بعد اپنے گود سے اتارے اور اپنے کپڑے کو وغیرہ کو پاک کرے۔ میرے استاد المکرم حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے درس میں یہ بیان کیا تھا، وہ قصہ بیان کیا تھا کہ ایک دیہاتی نے آ کر مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، اور صحابہ نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، یہاں تک کہ اس نے پورا پیشاب کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سمجھایا، اور جو جگہ پیشاب کیا تھا وہ کچی زمین تھی، وہاں ایک ڈول پانی ڈال دیا، زمین نے سارا پانی چوس لیا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بچے کو سینے سے لگایا ہوتا ہے، اگر پیشاب کیا ہے اور فوراً اس کو جھٹکے کے ساتھ نیچے اتار دیتے ہیں، وہ بچہ بھی دل میں سوچتا ہے کہ ابھی تک تو مجھے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، ایک دم سے کیا ہوا کہ مجھے نیچے اتار دیا۔ خیر، یہ ایک بات آئی تھی، مجھے یاد آ جاتے ہیں شیخ، میری بچی جو ہے وہ چھوٹی سی دودھ پیتی تھی، ایک مرتبہ حضرت کے پاس دم کرنے کے لیے لے گئی، تو حضرت بیٹھے ہوئے تو اپنے سینے پر اس کو بٹھایا اور دم کر رہے تھے، اور اس نے پیشاب کر دیا۔ تو اس کو پورا جب پیشاب کرنے کے بعد اس کو اتارا اور ہمارے صالح نور الحق کو دیا کہ اس کو لے جا، اس نے پیشاب کر دیا ہے۔ میں تو اس وقت دیوا میں پڑھاتا تھا، لیکن دیوا میں جو بچے پڑھتے تھے بخاری کے اندر، وہ کہتے تھے شیخ نے کل آپ کا تذکرہ درس بخاری میں بھی کیا کہ مولانا منور کی بیٹی آئی تھی اور اس کو لے کر میں دم کرنا تھا، تو میرے پیٹ کے اوپر سینے پر اس نے پیشاب کر دیا، میں نے اس کو پورا پیشاب کرنے کے بعد اس کو اتارا۔ خیر، یہ درمیان میں ایک بات آ کر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے،
کوئی آدمی اس کو اپنے بدن پر ملتا نہیں ہے، اپنے چہرے پر لگاتا نہیں ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، بچے کو اٹھا کر اپنے بدن کو بھی پاک کرتا ہے اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ یہی طریقہ ہے۔ اب آگے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس کو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں توجہ سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دیکھو پیشاب سے ہمیں گھن ہوتی ہے، اپنے بدن کپڑے کو پاک صاف کرتے ہیں، اور پھر اپنے پیارے بچے کا، چاہے اپنے پیارے بچے کا پیشاب ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ذکر کیا گیا، ذکر عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجل فقیل له ما زال قائم نائما ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاة قال رجل بال الشیطان فی اذنه او فی اذنیہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ رات کو سوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، نماز پڑھتا نہیں، بیدار نہیں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کہتا ہے، وہ آدمی جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ قول ہم واجب الیقین ہے، ہمارا یقین اس کے اوپر ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ سچا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شیطان کو دیکھا نہیں، ہم تو روزانہ نماز قضا کر دیتے ہیں، ہم نے کبھی پیشاب دیکھا نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہے۔ واقعی شیطان جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے۔ اب اس بات کو لمبا کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ حضور نے فرمایا بغیر بسم اللہ کے جو کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا آخری لقمہ تھا، اس نے کہا بسم اللہ اول و آخر ہو، یہ آخر میں یہ پڑھ لیا، بھول گیا تو رسول اللہ مسکرانے لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا تھا تو شیطان بھی تیرے ساتھ شریک ہو گیا تھا، لیکن جب تو نے بسم اللہ اول و آخر کہا تو شیطان نے جو کھایا تھا اس کو قے کر دی، وامر کر دی، اس لیے مجھے ہنسی آ گئی۔ تو ہمارا اللہ کے رسول نے جو بات فرما دی برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں صبح کی نماز قضا کرنے کی، وہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو ہے اس حدیث کو سننے کے بعد اس پر توجہ فرمائے اور صبح کی نماز کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صبح کی نماز جس کی مردوں کی اگر جماعت کے ساتھ ادا ہوگی، عورتیں ہماری گھر میں پڑھتی ہیں، صبح کی نماز اگر ہماری ادا ہو گئی تو سمجھو کہ اس دن کو ہم نے فتح کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔